ایاں سبنی جے سامو خطیب مولانا قبلہ سید عمران عباس کاظمی بر محمد و علی محمد صلوات نعرہ حیدری مجلس و ماتم جیسی عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ جو نیتیں، حاجتیں، منتیں، مرادیں، دعائیں لے کر آج کے اس فرش عزا پہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے۔ اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بالخصوص اس علاقے کے وہ عزادار جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الصلاۃ والسلام علی اول العدد ورسولہ المسدد المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی ایک آیت ہے، اس آیت کے ذیل میں کوشش کریں گے کہ ماہ محرم کا یہ عشرہ جو ہے آپ کی خدمت میں علم و حکمت اور ملک عظیم پر گفتگو کی جائے۔ علم کیا ہے، پھر حکمت کیا ہے، اور ملک عظیم کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا آج کی پہلی مجلس میں دو چار کلمات عزاداری کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہر عبادت مختلف جزوں میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن اس عبادت کا اگر جز رہ جائے تو عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ صاحبان فہم ہیں، بات کو سمجھنے والے دوست ہیں آپ، نماز چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔
میرا یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، اگر عبادت کا کوئی جز رہ جائے تو عبادت مکمل نہیں رہتی۔ عزاداری بھی ایک عبادت ہے، رسم نہیں ہے۔ یہ چیز ذہن میں رہ کے رکھنی ہے، پھر عزاداری تک آ رہے ہیں۔ عزاداری رسم نہیں ہے، عبادت ہے، اور عبادت کا کوئی جز اگر رہ جائے تو عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ مثلا نماز ہے، آپ نے نیت نہیں کی، نماز نہیں ہے۔ نیت ضروری ہے، تکبیرۃ الاحرام ضروری ہے، یہ نماز کا جز ہے۔ آپ نے نیت کی، تکبیرۃ الاحرام نہیں کہا، عبادت مکمل نہیں، ثواب بھی نہیں ملے گا۔ قیام جس حالت میں بھی ہو، قیام کے بعد رکوع کے بعد سجدے، تشہد میں پھر سلام، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نماز کا جز ہے۔ اب ان میں سے اگر آپ ایک جز بھی چھوڑ دیں، جان بوجھ کے چھوڑیں، بھول کے چھوڑیں، کسی مجبوری سے چھوڑیں، اگر آپ چھوڑ دیں تو بعض جز ایسے ہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ بجا لانی پڑے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادت نہیں ہوئی، عبادت نہیں ہوئی۔ ایسے ہی عزاداری ایک عبادت ہے اور اس کے کئی جز ہیں، اس کے کئی جز ہیں۔ میرا ساتھ دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ مجلس کا فرشی اعضاء بچھانا عزاداری ہے، فرشی اعضاء بچھانا عزاداری ہے۔ مجلس کا پڑھنا عزاداری ہے، مجلس کا سننا عزاداری ہے، نوحے کا پڑھنا عزاداری ہے، ماتم کا کرنا عزاداری ہے، نیاز پکانا عزاداری ہے، نیاز کھلانا عزاداری ہے، نیاز کا عزت کے ساتھ کھانا عزاداری ہے، سبیل پلانا عزاداری ہے، سبیل معرفت کے ساتھ پینا عزاداری ہے۔ میں بات اس سے آگے لے کے جا رہا ہوں کہ بازار میں جب میں اور آپ جلوس نکالتے ہیں تو اس جلوس کے لیے بازار کی گلیوں میں جھاڑو دینا عزاداری ہے، عزادار کے ماتمی کے جوتے اٹھانا عزاداری ہے۔ مجھے رب اکبر کی عزت کی قسم ہے، تو جتنے میں نے عزاداری کے جز گنوائے ہیں، ان سارے جزوں میں ایک جز کر لے تیری عبادت مکمل ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ایک جز کر لے تیری عبادت مکمل ہے۔ ماتمی نے مجلس نہیں سنی، سننے والے نے ماتم نہیں کیا، اس کی بھی عزاداری مکمل ہے، اس کی بھی عزاداری مکمل ہے۔ عزاداری ایسی عبادت ہے، اس کا کوئی ایک جز انجام دے تیری عبادت مکمل ہے۔ تنقید نہ کیا کر کہ فلاں ماتمی ہے، ماتمی مجلس نہیں سنتے، مجلس سننے والا ماتم نہیں کرتا۔ نصیحت کرنا میرا حق ہے، اعتراض نہ کیا کر، تنقید نہ کیا کر۔ تجھے کیا پتا
کس کی ڈیوٹی حسین کی ماں نے کہاں لگائی ہے؟ کڑوی باتیں ہیں لیکن برداشت کیجئے گا. کس کی ڈیوٹی کہاں لگائی ہے؟ ماتمی اعتراض کرے کہ یہ مجلس سننے والا ماتم نہیں کرتا، اعتراض غلط ہے. نوح خان اعتراض کرے کہ یہ مجلس سننے والے ہمارے نوح میں کھڑے نہیں ہوتے، اعتراض غلط ہے. یہاں ماتمی بھی بیٹھے ہوں گے، نوح خان بھی بیٹھے ہوں گے. میرا نوح خانوں سے سوال ہے کہ جس انداز میں 1 گھنٹہ ماتمی ماتم کرتا ہے، آپ ویسے ماتم کریں 1 گھنٹہ، اس کے بعد نوح پڑھیں. پڑھ لیں گے؟ جیسے ماتمی 1 گھنٹہ ماتم کرتا ہے، اس کے بعد آپ نوح پڑھیں. پڑھ لیں گے؟ نوح خان کو چھوڑیں، ماتمی کو کہیں تجھے جو اعتراض ہے تو آج ماتم چھوڑ ذرا نوح پڑھ کے دکھا. پڑھ لے گا؟ نہیں. مجھے آپ کہیں کہ کاظمی صاحب آپ نے 1 گھنٹہ یہاں کھڑے ہو کے ماتم کرنا ہے، پھر آپ نے مجلس پڑھنی ہے، میں نہیں پڑھ سکوں گا. اس لیے ہی بطول نے ہر بندے کی علیحدہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تیرے ذمے جو کام ہے وہ کام تو کر، دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کر. ماتمی ماتم کرے، نوح خان نوح پڑھے، وہ گیٹ پہ ڈیوٹی دینے والا ڈیوٹی دے، وہ بھی عزاداری میں شامل ہے. میں مجلس پڑھ کے نخرہ کروں کہ میں نے عزاداری کی ہے، غلط. اگر میرا ڈرائیور مجلس میں مجھے لے کے چل رہا ہے تو وہ بھی عزاداری کر رہا ہے، چاہے وہ مجلس سنے یا نہ سنے، کیونکہ ہر بندے کی ڈیوٹی علیحدہ ہے، دوسرا وہ کام کر ہی نہیں سکتا. دلیل دیتا ہوں کہ بغیر دلیل کے بات نہیں کیا کرتا. نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے بیٹے ہیں، بات بھی دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. اس بڑے مجمع میں آج تک آپ نے یہ روایت سنی ہے ممبر سے؟ نہیں سنی تو بتا دیجئے گا، سنی ہے تب بھی ہاں یا نہ میں جواب دیجئے گا. کہ سلیمان نے دروازے بطول پہ جھاڑو دیا ہے، ماشاءاللہ نہیں چاہیے، ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. سنی ہے؟ زبان ہر کسی کو ملی ہوئی ہے، بولیے گا میرے سے. سنی ہوئی ہے؟ پکی بات. سلیمان نے دروازے بطول پر جھاڑو دیا ہے. کسی نے روایت سنی ہو کہ ابو ذر نے بھی جھاڑو دیا ہے؟ جو پہنچ گئے ہیں انہیں میرا سلام ہے. میں نے انداز بدلا ہے، آپ اپنے سننے کا انداز نہ بدلیے گا. آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہو، آپ سب کے دل میں خواہش ہے کہ دروازے بطول ملے اور ہم جھاڑو دیں؟ نہیں ہے خواہش؟ ہے. جن کے دل میں خواہش ہے ذرا صلوات پڑھیں تو بات آگے بڑھیں. اللہم صلی علی محمد محمد. ہمیں تو ملنا مشکل ہے، خواہش ہے. یہ خواہش ابو ذر کے دل میں ہوگی یا نہیں؟ عمار ابن یاسر کے دل میں ہوگی یا نہیں؟ جنہوں نے جھاڑو نہیں دیا میں ان کے نام گنوا رہا ہوں. حذیفہ بن الجمان کے دل میں ہوگی یا نہیں؟ میثم تمار کے دل میں ہوگی یا نہیں؟ ہوگی. اچھا، یہ چاروں نام جو میں نے گنوائے ہیں، نام تو سینکڑوں ہیں، میں نے گنوائے چاروں ہیں کیونکہ معروف نام یہی ہے. ان چاروں کے دل میں جو خواہش ہوگی نا کہ دروازہ بطول پہ ہم بھی جھاڑو دیں، ان کے ایمان کا درجہ اور عقیدے کا درجہ ہم سے بلند ہے یا پست؟
بلند ہے. انہیں دروازہ ملا یا نہیں ملا؟ جھاڑو کیوں نہیں دیا؟ سلیمان نے دیا ہے. انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ وہ اس لیے نہیں دیا کہ دروازے بطول پہ جس کی جیسے ڈیوٹی لگی ہے اس نے وہی کام کیا ہے. سلیمان جھاڑو دینے کے لائق تھا، وہ جھاڑو دے رہا تھا. ابو ذر کی ڈیوٹی تھی کہ خلیفے کے دربار میں جا کے تو نے منوانا ہے کہ علی حق ہے. اس کی ڈیوٹی اور تھی، سلیمان کی ڈیوٹی. آپ اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیوٹیاں جس دروازے سے لگی ہیں وہیں سے لگے گی. اب ماتمی اعتراض نہ کرے کہ یہ مجلس سننے والا ماتم نہیں کرتا. تو اپنی ڈیوٹی انجام دے، اور ڈیوٹی انجام دینے کے بعد قریب کی مسجد میں جا کے سجدہ شکر کیا کر کے بطول نے تجھ سے ڈیوٹی لی ہے. وہ چاہے مجلس والا ہو، چاہے مجلس والا ہو، ماتم والا ہو، نیاز والا ہو، نوحے والا ہو، ہر کسی کی ذمہ داری اپنی ہے. دوسرے بندے کو وہ ذمہ داری کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کون کتنا کر سکتا ہے. اعتراض نہ کیا کرنا چھوٹی بات پہ نہ بڑی بات پہ. پھر نماز کی مثال دیتا ہوں. نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو؟ تیری اوقات ہے نا. لا یکلف نفسا الا وسعها. اللہ فرما رہا ہے کہ میں کسی بندے پر ذمہ داری اس کی وسعت سے زیادہ نہیں ڈالتا. نہیں جملہ سمجھ آیا تو آیت کو اس انداز میں سمجھا جاتا ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے ظرف میں طاقت نہیں تھی کہ کربلا بنائے، حسین بنا سکتا ہے. حسینی کو یہ بات تو سمجھ آنی چاہیے، حسین کا ظرف بنا سکتا ہے، باقی کسی نبی میں وہ ظرف نہیں تھا. ان سے کربلا بنوائی بھی نہیں، جس کا ظرف تھا اس سے بنوا لی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ظرف سے زیادہ. لفظ ظرف سمجھنا ہے تو میں لفظ بدل دیتا ہوں، اوقات سے زیادہ. اوقات سے زیادہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا. جتنی میری اوقات ہے مجھ سے کروائے گا، جتنی آپ کی اوقات ہے آپ سے کروائے گا، جتنی ماتمی کی اوقات ہے ماتمی سے کروائے گا، جتنی نوح خان کی اوقات ہے اس سے کروائے گا، جو نیاز پکانے والے کی اوقات ہے اس سے کروائے گا. آئیے ذرا اس زمانے میں یہ لوگ بھی دیکھیے گا، جو نیاز پکا سکتا ہے 50 دیگیں، کیا وہ مجلس نہیں کروا سکتا؟ اللہ نے اسے حسنین کا صدقہ دیا ہوا ہے نا. آپ بھی جاتے ہوں گے، آپ بھی جاتے ہوں گے، آپ بھی جاتے ہوں گے، آپ جا کے مشورہ دیتے ہوں گے کہ تو 50 دے کے نیاز پکاتا ہے، ایسے لوگوں کو کھلا دیتا ہے. چل ایسا کر 10 دیگیں کم کر لیں، 40 کر، باقی پیسوں سے مولوی بلا لیں. وہ کرنے پہ تیار ہوتا ہے؟ نہیں. وہ کہتا ہے یہ مجلس کرانے والا کام تو کر لے، میں جو کر رہا ہوں یہی کروں گا. ابھی تازہ میرے ساتھ دونوں واقعات عملی طور پر ہوئے. میں منبر پہ ذاتی واقعات بیان نہیں کیا کرتا، لیکن میرے موضوع کے ساتھ ہیں تو اس لیے بیان کر رہا ہوں. عملی. ایک بندہ میرے پاس آیا فاتحہ کرنے کے لیے، ساتھ میں مجھے کہتا ہے کہ عید مباہلہ آ رہی ہے، 3 دن لوگوں کو میں نے کھانا کھلانا ہے، یہ پیسے لے کھانا کھلا. میں نے اپنی ٹیم کے ذمے لگا دیا
کہ یہ کام آپ نے کرنا. انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا. فاتح پہ ایک غریب مومن بیٹھا ہوا, وہ اٹھ کے میرے پاس آیا, کان میں آ کے کہتا ہے کاظمی صاحب. میں نے کہا جی. کہ یہ بندہ بھی کھانے کے لیے لاکھوں روپے دے رہا ہے نیاز کے لیے. میں نے کہا کیسے کہیں, مجھے علم لگوا دے, 25,000 روپے کا خرچ. میں نے کہا ٹھیک ہے بول دیتا ہوں, مجھے کیا مسئلہ. میں نے اسے بولا بھائی جان جی, میں نے کہا اس مومن کے گاؤں میں علم نہیں ہے, لکڑی کا علم تھا, یہ اسٹیل کا لگانا چاہ رہے ہیں, 25 یا 30,000 روپے کا خرچہ ہے, آپ انہیں علم بنا کے دیں. کہتا ہے کاظمی یہ کام میرا نہیں ہے. اب اگر کوئی اور ہوتا نا تو فوراً فتویٰ لگاتا اس نے علم بنانے سے انکار کیا, یہ شیعہ ہی نہیں رہا. یہ کام میرا نہیں. چپ کر گئے, ٹھیک ہے نہیں. اتفاق, حسن اتفاق. دوسرے دن میرے پاس ایک بندہ آتا, اور دیکھیں عجیب انداز ہے بات سمجھانے کا, کہ اس انداز میں وہ مجھے سمجھا رہے ہیں. چڑا کرتا تھا نا, لیکن ان کی طرف سے مجھے ہدایت مل رہی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. بندہ آ گیا میرے پاس, باتیں شروع ہوئی. کاظمی کہاں علم نہیں لگے؟ میں نے کہا یار 2-4 جگہ مجھے پتا ہے وہاں پہ علم لگانا ہے. وہ 25,000 کا ایک بندہ مانگ رہا تھا, میں اسے فون کرتا ہوں علم لگانا ہے. 25,000 کہاں؟ نہیں نہیں, علم اسٹیل کا بنوا کے دیتا ہوں 3 لاکھ روپے. اب جو بندہ منہ سے 3 لاکھ نکالے گا, آگے سننے والوں کا کیا حال ہوگا. مجھے کہتے ہیں ایسے میں نے 5 علم لگوانے ہیں. 5 کہاں؟ اب مجھے بندے ڈھونڈنے پڑے. ایک تو میرے ذہن میں تھا, باقی مجھے ڈھونڈنے پڑے. وہیں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا میرے پاس, مسکین, اٹھ کے میرے پاس آیا. مجھے کہتا ہے کاظمی صاحب یہ جو 4-4 لاکھ 3-3 لاکھ 2-2 لاکھ روپے علم پہ لگا رہا ہے, اس کو کہیں میرے گھر کھانے کو روٹی نہیں, تو مجھے راشن دلوا دے مہینے کا, تاکہ میں محرم سکون سے گزاروں. میں نے اسے کہا, میں نے کہا بھائی جان یہ بندہ غریب ہے میں جانتا ہوں, آپ اسے مہینے کا راشن دے دیں. کہتے ہیں کاظمی اسے کیا جا کے مزدوری کر کے کما کے کھائے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میرا یہ کام ہی نہیں. جب اس نے کہا نا میرا یہ کام ہی نہیں, تب مجھے سمجھ آیا کہ حسین کی ماں مجھے سمجھا رہی ہے کہ کاظمی ہر بندے کا اپنا کام ہے, اسے دوسرے کے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. روٹی لینی ہے تو کہیں اور سے لے, علم لینا ہے تو کہیں اور سے لے, مسجد بنوانی ہے تو کہیں اور سے لے, امام بارگاہ بنوانا ہے تو کہیں اور سے لے. ہر بندے کی اپنی. جھاڑو دینا ہے تو سلیمان دے گا, دربار میں بولنا ہے تو ابو ذر بولے گا. ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے. یہ سارا مفہوم اس لیے بنا کے لایا ہوں کہ اعتراض نہ کیا کر کہ فلاں یہ حسین کے ساتھ کربلا کیوں نہیں گئے. حسین جب ہم سے کام لے کے کام بانٹ رہا ہے تو حسین کو پتا ہے کہ کربلا کون سجائے گا, مدینہ کون بچائے گا. محمد حنفیہ کو چھوڑا ہے تو ذمہ داری علیحدہ ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار کو چھوڑا ہے تو ذمہ داری علیحدہ ہے. عباس کو لے کے گیا ہے تو ذمہ داری علیحدہ ہے. بیٹی چھوڑی ہے تو ذمہ داری علیحدہ ہے. اور مذہب تشیع میں امام کے حکم کے سامنے کیوں کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ہاں یہ تحقیق کر کہ اگر عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے میں اپنی مرضی سے رہا ہے تو حرام ہے,
عباس کربلا اپنی مرضی سے گیا ہے تو حلال نہیں ہے، اور اگر دونوں امام کے حکم سے رہے ہیں تو اس کا عمل بھی واجب ہے، اس کا عمل بھی واجب ہے۔ یہ فرق سمجھ۔ اب آئیے عزاداری پہ جملہ دوں اور بات آگے ختم کروں۔ اپنی عزاداری کو کم نہ سمجھ، تیری عزاداری انقلاب لانے والی ہے، صرف لانے والی نہیں، لائی ہے۔ آخری بندے تک ہر بندے کا دماغ یہاں چاہوں گا تاکہ میں بات سمجھا سکوں۔ جملے تھوڑے مشکل ہیں لیکن اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ جس دور میں حسین ابن علی نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یزید حاکم وقت تھا، حاکم وقت کے خلاف احتجاج کرنا بغاوت کہلاتا ہے۔ اگر کوئی اسے بغاوت کہتا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حسین بغاوت کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں نجاست کے خلاف۔ حسین بغاوت کر رہے ہیں نجاست کے خلاف۔ حسین بغاوت کر رہے ہیں پر کر رہے ہیں باطل کے خلاف۔ حسین بغاوت کر رہے ہیں پلید کے خلاف۔ حسین بغاوت کر رہے ہیں ابلیس کے خلاف۔ اب ہماری مجبوریاں ہیں، ہم حسین کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں حسین ابن علی۔ دشمن کا نام لیں گے، حسین کے دشمن کا، تو ہمیں کہنا پڑے گا یزید ابن معاویہ۔ اگر ابن معاویہ کہنا پسند نہیں تو پھر یزید کے باپ کا نام بتائیے۔ آخری بندے تک جملہ دینا، قلم شیعوں پہ اعتراض نہ کرنا، نہیں تو ہم لکھنا شروع کر دیں گے کہ حسین تو ابن علی ہے، یزید ابن نامعلوم ہے۔ حسین ابن علی نے یہ مان رہا، پر کی کس کے خلاف ہے؟ باطل کے خلاف، نجاست کے خلاف، پلیتی کے خلاف۔ آپ بھلے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، میں مان رہا ہوں، میں نے کبھی کسی پہ اعتراض نہیں کیا۔ آپ نے کہا دو شہزادوں کی جنگ ہے، میں یہ بھی مان رہا ہوں ایک طہارت کا شہزادہ ہے، دوسرا نجاست کا شہزادہ ہے۔ دوسرا نجاست کا ہے، اور اگر جملہ سمجھ میں آ جائے تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ایک محمد کا شہزادہ ہے، دوسرا شیطان کا شہزادہ ہے۔ برابر چل رہی ہیں، شاہیاں تو برابر چل رہی ہیں۔ حسین نے بغاوت کی ہے، کی کس کے خلاف ہے؟ نجاست کے خلاف۔ اللہ کرے جملہ سمجھ میں آ جائے۔ چلے ایک جملہ ذہن میں آ گیا، میں عزاداری پہ بعد میں جملہ کہتا ہوں۔ ایک بزرگوار سید کا جملہ ذہن میں آ گیا، پہلے آپ کو وہ ہدیہ کر دوں۔ سید بھی دیوبندی سید، مکتب دیوبند کا پڑھا ہوا۔ یہ داد مجھے نہیں چاہیے، یہ دعا بھی مجھے نہیں چاہیے، اسی سید کو داد اور دعا دے دیجیے۔ اس سید بزرگوار کا نام ہے ابو الاعلیٰ مودودی، حضرت ابو الاعلیٰ مودودی، جماعت اسلامی کے بانیان ہیں،
मकतब देवबंद के पढ़े हुए हैं। उनके सामने कुछ तुलाबा आ गए पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने आके कहा कि बिला कि जी कि जब यजीद की बैयत सहाबा ने भी कर ली थी, सहाबा ने भी, कई सहाबा ने की, यजीद की बैयत जब सहाबा ने भी कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? उसे भी कर लेनी चाहिए थी। शायद देवबंदी होकर जवाब नहीं दिया, सैयद होकर जवाब दिया। उन्हें देख के कहते हैं मेरे बच्चों तुम्हारा सवाल ही गलत है। सवाल ये करो कि जब हुसैन ने नहीं की थी सहाबा ने क्यों की है? सलामत रहिएगा जी। जब हुसैन ने नहीं की तो सहाबा ने क्यों की है? क्योंकि सहाबा तो नबी के पसीने के बराबर भी नहीं, हुसैन तो नबी का खून है। शर्फ है। आगे बढ़िएगा। अब जुमला संभाल लीजिएगा कि यजीद के खिलाफ हुसैन इब्न अली ने, नजासत के खिलाफ हुसैन इब्न अली ने, इबलीसियत और शैतानत के खिलाफ हुसैन इब्न अली ने बगावत की है 1400 साल पहले। जब हुसैन ने बगावत की ना, 98% लोग यजीद के हामी थे, 2% लोग हुसैन के हामी थे। कितने फीसद यजीद के? 98%। हुसैन के कितने? 2%। कयामत तक दाद और दुआ देते रहेंगे ना, तो जुमला बड़ा। कितने फीसद यजीद की हामी जी? 98%। हुसैन के हामी कितने? 2%। 98% का पता? 100 में से 98 बंदे किसके साथ है? यजीद के साथ। हुसैन इब्न अली के साथ कितने? 2 बंदे। 100 में से आटे में नमक भी नहीं ना, आटे में नमक भी नहीं। ले आ कुरान, कुरान भी सर पे रखता हूँ। काबा ले जा, काबे को पकड़ के भी कहूंगा। जरिए हुसैन पे ले जा, उसे भी पकड़ के कहूंगा। जुमला कायनात का सबसे बड़ा है। तेरी आजादारी की बरकत दे कि 1400 साल पहले 98% लोग यजीद के साथ थे, 2% लोग हुसैन के साथ थे। तेरी आजादारी ने ऐसा इनकलाब लाया है, 98% यजीद पे लानत करते हैं और 2% भी यजीद की हिमायत नहीं। कितने यजीद के साथ हैं, कितने हुसैन के साथ हैं? 98% हैं हुसैन के साथ, 2% हैं यजीद के साथ। पर वो 2% भी यजीद की हिमायत करते हुए शर्माते हैं। शर्माते हैं या नहीं? और हुसैन की हिमायत करने वाला काले कपड़े पहन के हर गली से इज्जत से गुजर जाता है। ये कमाल किस चीज का है? हाथ जोड़ो। मैं बड़ा आजिज इंसान हूं। आप अज़ादारों की जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं। और ये भी हकीकत है। मेरा मजलिस के बगैर गुजारा नहीं, मुआशी नहीं, मुआशियात की मैंने कभी परवाह नहीं की, उसका मेरा मामला ही नहीं है। गुजारा इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरी जिंदगी है।
आज़ादारी मेरी जिंदगी है और मेरे कायद ने कहा है कि हम आज़ादारी के साथ ऐसे हैं जैसे मछली पानी के साथ। हम इसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। हाथ जोड़ रहा हूं हर बंदे तक, हाथ जोड़ के एक सवाल कर रहा हूं। 1400 साल से लेकर आज तक मुझे बता कि तूने कभी अज़ादारों की जमात देखी है जो दरवाजे दरवाजे पे जाके कहती हो कि आओ जरा आके हुसैन की बातें सुनो? देखी है? जहां जुमला कहना चाह रहा हूं वहां समझिएगा। कभी देखिए कि 4 अज़ादार, 10 अज़ादार, 20 अज़ादार, 10 मौलवी, 20 मौलवी इकट्ठे होके दरवाजा बजा के कहें कि चल जरा बात सुन? तुझे गैरों की जमातें मिलेंगी। मुझे रब्बे अकबर की इज्जत की कसम है, हम आज तक हुसैन की अज़ादार किसी के दरवाजे पे चल के नहीं गए कि आके हमारी बातें सुन। दुनिया हर दरवाजे पे चल के जाती भी है, लेकिन हर मुहर्रम में देख ले दुनिया उन्हें छोड़ती है, अज़ादारी में आ जाती है। कभी कमी हुई है या ज्यादती होती है? किसी खतीब आलिम वाइज को ये नाज हो तो हो, मुझे नहीं। मैं अरसे दराज से मिंबर पे कह रहा हूं कि ये मजमा इमरान काज़मी के लिए नहीं आया। यहाँ पे आज अगर कोई और खतीब होता ये तब भी होते। अगर 10 बंदे बढ़ गए हैं तो इमरान काज़मी की वजह से नहीं बढ़े। आज अगर इस साल यहाँ कोई और खतीब होता तो फिर भी 10 बंदे बढ़ जाते। ये कोई खतीब आलिम दीन अल्लामा कोई नाज न किया करे कि ये मजमा मुझे सुनने आता है, हमें सुनने नहीं आता, ये जिक्र हुसैन सुनने आता है। इनकी मोहब्बत है हुसैन के साथ। हम न रहे तो अशरे नहीं होंगे, आप न रहे तो नहीं होंगे। ये तेरा और मेरा मोहताज ही नहीं है। हमें तबलीग जाके दरवाजे पे करने की जरूरत नहीं, हुसैन खुद कर रहा है। अंदाज है। किसी को बेटा नहीं मिलता, वो इधर आ जाता है कि बेटा मिले तो शिया हो जाऊंगा। किसी को शादी नहीं हो रही होती, आ जाता है साल के बाद हो गई तो इधर आ जाऊंगा। किसी को मकान नहीं मिल रहा होता, वो मन्नत मान के आ जाता है मिल गया तो आ जाऊंगा, फिर अगले साल आ जाता है। इनके सदके में मिल जाता है। और ये जो काले कपड़े वाला बैठा हुआ है, ये 10 साल से मांग रहा है बेटा मिल जाए, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। 20 सालों से मांग रहा, मैं खुद मांग रहा, नहीं मिल रहा। ऐसे कई और लोगों को जानता हूं 20-20 सालों से मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा। गैर को साल के अंदर मिलता है। इस अज़ादार को 20-20 साल नहीं मिलता, बगैर नस्ल के मर जाता है। कभी पूछ तो सही मौला ये क्या है, तो तुझे जवाब मिलेगा इसे जानबूझ के नहीं देते। मौला जानबूझ के? अब तो करीम हो दो ना, करीम हो मारिफत का जुमला है, पहुंच जाइएगा। इसे जानबूझ के नहीं देते। मौला क्यों नहीं दे रहे हो? का दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम इसे दे तब भी मानता है, न दे तब भी हमें मानता है। लालच में नहीं आया, हमें हक समझ के आया है। मामला हल हो गया।
تیری پوری نہ ہو سمجھ جا وہ جان بوجھ کے نہیں دے رہا، آزما رہا ہے، رہتا ہے یا چلا جاتا ہے؟ رہتا ہے یا چلا جاتا ہے؟ عزاداری چھوڑنا بھی نہیں اور عزاداری کے کسی ایک جز کی بھی مخالفت نہ کرنا، کہ یہ رسم نہیں، عبادت ہے، اور اس کا ہر جز اپنی جگہ پر مکمل عبادت ہے۔ یہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ تانے لکھنا چھوڑ، 4 دن نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تانے لکھتا ہے۔ وہ جی جو 50 منٹ ماتمی حلقے میں کھڑا ہوتا ہے وہ 5 منٹ مصلی پہ کیوں نہیں آتا؟ شرم کر، اگر آگے سے ماتمی نے کہہ دیا تو جو 5 منٹ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو ماتم میں کیوں نہیں آتا؟ عبادتوں کو ٹکرا نہیں، نماز علیحدہ عبادت ہے، مجلس عزاداری علیحدہ عبادت ہے، عبادتیں ٹکرائی نہیں جاتی، عبادتیں ایک دوسرے میں مخلوط کی جاتی ہیں تاکہ شان بڑھ جائے۔ عبادت کو عبادت میں مخلوط کر کے ذائقہ بڑھایا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ذائقہ بڑھایا جاتا ہے۔ نماز کو عزاداری میں شامل کر، عزاداری کو نماز میں شامل کر، ذائقہ بڑھ جائے گا۔ انہیں آپس میں ٹکرا نہیں، ٹکرانے والا چاہے میری فیلڈ کا ہو یا کسی غیر فیلڈ کا، دونوں شیعت کے دشمن ہیں، دونوں عزاداری کے دشمن ہیں، دونوں عبادت الہیہ کے دشمن ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا، میں نے منبر پہ بیٹھتے ہی کہا تھا مجلس و ماتم جیسی عظیم عبادت، میں نے یہ لفظ کہا ہے اور اس منبر پہ نہیں کہہ رہا، مجھے 21 سال ہو گئے یہ جملہ کہتے ہوئے، اور ہر منبر پہ کہتا ہوں، صرف آپ کے سامنے نہیں کہتا، علماء کی موجودگی میں بھی کہتا ہوں، اور اس لیے اسے عظیم کہتا ہوں کہ اگر یہ قبول ہوئی تو نماز قبول ہے، یہ قبول ہوئی تو حج قبول ہے، یہ قبول ہوئی تو روزہ قبول ہے، اور اگر حسین کی ماں نے شفاعت سے انکار کر دیا پھر چاہے تو حاجی ہو یا نمازی ہو۔ صلوات پڑھیں گے مل کے بابا سے؟ اور کبھی زندگی میں نہ چتانا، کیونکہ پہلی مجلس ہے، نصیحت کر رہا ہوں جوانوں، بزرگ جانتے ہیں، بزرگوں سے صرف دعائیں لے رہا ہوں، کبھی زندگی میں نہ کہنا کہ فلاں نے عزاداری پہ بہت خرچ کیا، فلاں کام پہ نہیں کیا، نہ، خرچ کر رہے کرنے، یہ نہ کہا کر کہ جی لاکھوں روپے اس نے لگائے ہیں کسی بیوہ کو دے دیتا، بیوہ کو دینا علیحدہ عبادت ہے، عزاداری پہ لگانا علیحدہ عبادت ہے، انہیں مخلوط کر ٹکرا نہیں۔ عزاداری پہ کتنا خرچ کرتے ہو؟ حیثیت کے مطابق حرف نہیں کرتا ہے۔ حیثیتیں بتاؤں گا، اور پھر گریبان میں جھانکنا کہ حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں، حیثیت بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ بہلانی کی عزاداری پہ کتنے کروڑ خرچ ہو جائیں گے؟ 10 دنوں میں لاکھوں، کروڑوں نہیں ہوں گے؟ محراب پور میں ہو جائیں گے، 20 کروڑ ہو جائیں گے، خیر پور میں 50 کروڑ ہو جائیں گے، پاکستان پورے میں اربوں اور خربوں روپے خرچ ہو جائیں گے۔ ناز کس بات کا؟
वाह वाह आगा नजरी मुनफरिद ने एक बंदे की रिवायत लिखी है हज्जाज बिन यूसुफ के दौर की। मैंने उनकी ज़बान से कलेमात सुने। आयतुल्लाह नजरी मुनफरिद बहुत बड़े खतीब गुजरे ईरान का। शेख मुफीद का हवाला देकर पकड़ा था। वाह वाह बसरे के रहने वाली एक मोमिन बसरिया के नाम से मशहूर हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में 80,000 शियों का कातिल है हज्जाज बिन यूसुफ। ईद कुर्बान पे जानवर ज़िबा नहीं करता था, शिया ज़िबा था। ये रिवायत मैं बताऊंगा। उसके दौर में मजलिस करना आसान हो गया। बोलना जरा मेरे साथ। मुश्किल होगी। अच्छा, हाँ या ना में जवाब देते जाइएगा। 29 या 30 जिला मोमिन बसरिया शियों के दरवाजों पे गई है कि चांद निकलने वाला फर्शी अज़ाब बिछा। वो हज्जाज वो नहीं बिछाने देगा। कहा हज्जाज जाने में जाने। इशा की नमाज घर पढ़ के हज्जाज के दरबार में आ गया। हज्जाज शराब में, खुदा उसमें लानत करे। क्यों आई है? तो मुहर्रम का चांद निकल आया। तो फिर मैं क्या करूं? का मुझे मजलिस करवानी है। बात मोमिन बसरिया उससे कर रही है, उस जालिम से जिसने 20 दिन पहले इसका ज़ईफ शौहर कत्ल किया। ईद कुर्बान बात कर रही है उससे। जुर्रत मोमिन की समझ आ रही है ज़्यादा? हम जिक्र हुसैन के लिए घबराया नहीं करते। क्या हुआ? चांद निकल आया तो अब मुझे एक फर्शी अज़ाब बिछाना है। नशे में था, जा बिछा, तुझे इजाजत है। अच्छा, वापस पलटने लगी है तो रुक जी, कि तेरे बेटे कितने हैं? 10। जिस दिन मजलिस करवानी हो सुबह आके बेटा ज़िबा कराना, मजलिस करा देना। शर्त आसान है, मुश्किल। उसने क्या कहा है ताकि तेरे दरबारी दोबारा सुने, कल मुकर न जाए अपनी बात से। शराबी पे एतबार नहीं ना, तेरे दरबारी सुने, मुकर न जाए अपनी बात से। तो मैंने पूछा कि जिस दिन मजलिस करानी हो ना, बेटा एक ज़िबा कराना, मजलिस करा लेना, तेरी मजलिस नहीं रोकी जाएगी। ठीक, सजदे में गिरी, गिर के कहती है मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने 10 दिए हैं। वाह वाह वाह। अशरा हो जाएगा। तेरा और मेरा खर्च क्या? आज तराजू में रख के तोलना, तेरा और मेरा खर्च क्या है? उठिए सजदे शुक्र से। मोमिनों जी, कल नमाज ज़ोहर के बाद मेरे घर मजलिस है। मोमिनीन भी आ जाना, मोमिनात भी आ जाना। इजाज़त मिल गई? कहाँ मिल गई? सुबह उठिए, नमाज फजर पढ़िए, ताकि बात से फारिग हुई है। अपने 24 साल या 26 साल का बेटा लिया, हज्जाज के दरबार में जाके कहा इसे मार, मुझे मजलिस करनी है। आज हो सकता है यही रिवायत पढ़ूंगा, यही मसला हो जाए, क्योंकि ये भी करबला
پھر تمہیں نظر آئے گا کہ جب عام عزادار حسین کے نام پہ بیٹا ذبح کرا رہی ہے، پھر سوچ لیلا اکبر کیسے بچائے گا۔ پھر تجھے کربلا کی مائیں سمجھ میں آئیں گی۔ پہلی محرم کو ایک، دوسری کو دوسرا، تیسری کو تیسرا، چوتھی کو چوتھا، پانچویں کو پانچواں، 10ویں محرم کو سب سے چھوٹا بیٹا اٹھایا ہے جس کی عمر 9 سال ہے، آخری بیٹا۔ چل اماں کہاں؟ دربار میں۔ کس لیے؟ قتل ہو گئی۔ وجہ مجلس حسین۔ اماں بسم اللہ، اگر میرے خون سے ہوتی ہے تو بسم اللہ۔ بچہ ذبح 10 بیٹوں پہ بھی دیکھا نہیں کہ سر کہاں گرا، دھڑ کہاں گرا ہے، دفن بھی ہوئے ہیں یا نہیں۔ گھر آ گئے، مجلس ہوگی بعد ازور، اعلان کرنے نکل گئی۔ واپس جو آئی نا، اس کے دروازے پہ ایک ضعیفہ بیٹھی، بی بی مجلس تو ظہر کے بعد ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مجلس ظہر کے بعد ہے، کہ آپ جلدی آ گئی، اندر آئے۔ مومنہ بصریہ، جی۔ ضعیفہ بولی، مومنہ بصریہ، جی، ہم تجھے بتانے آئے ہیں کہ ہم آج تیری مجلس میں نہیں آ سکیں گے۔ آپ تو صاحبان معرفت ہیں، ہم آج تیری مجلس میں نہیں آ سکتے۔ بی بی ایسا نہ کر، مومنہ بصریہ کہتی ہے بی بی ایسا نہ کر۔ تو کیوں؟ کہ آپ آتی ہو نا مجلس میں، میں روز دیکھتی ہوں وہ کونے پہ بیٹھی ہوتی ہے۔ کہاں؟ کہ آپ کے آنے سے گریہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، آپ آمین کہتی ہو، دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ آج 10ویں محرم ہے، میرے گھر آخری مجلس ہے، آج آ جا۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے مومنہ میں اس لیے نہیں آ سکتی، تیرے گھر جب مجلس ہوگی نا اس وقت میری زینب اکیلی ہو۔ مومنہ بصریہ کے دماغ میں مجلس کا خیال تھا، بات کو سمجھی نہیں۔ بی بی کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بی بی کیا ہوا؟ میرے گھر پردے کا انتظام ہے نا، زینب اگر اکیلی ہو نا تیری بیٹی تو ساتھ میں اسے لے آنا، جب کہا نا اسے ساتھ میں لے آنا تو شاید بی بی اس وقت اٹھی ہیں، قبلہ فرمانے لگے، اٹھ کے کہتی ہیں مومنہ بصریہ تو نے مجھے پہچانا نہیں نا، میری زینب نہیں آ سکے گی۔ کہ کیوں نہیں آ سکے گی؟ کہ حسین کے یتیم سنبھالے یا مجلس میں آئے۔ اس جملے پہ تڑپ گئی ہے، قدموں میں گر کے کہتی ہے کہیں تو غریب کی ماں تو نہیں؟ کہا میں غریب کربلا کی ماں زہرا۔ بی بی تیرا احسان تو آئی ہے، بی بی بھلے نہ تیری مجبوری سمجھ میں آ گئی۔ جا 11 محرم گزری، بس بات مکمل کر دوں، گریہ ہو گیا میرے حصے کا، میں زیادہ مسائل نہیں پڑھا کرتا۔ 11 محرم گزری، 12 گزری، 13 گزری، 14 محرم کو بصرے کی عورتیں آئیں، مومنہ بصریہ جی تیرے 10 بیٹے مارے گئے، کہ تجھے پتہ ہے دفن کا؟ کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کسی نے دفن کیے بھی ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ ایک عورت بولی بول کے کہتی ہے میرا شوہر حجاج کے دربار میں سپاہی ہے، چل اس سے پوچھتے
یہ حجاج کے دربار کے باہر گیٹ پہ کھڑا ہوتا تھا. جا کے پوچھا, اس نے کہا بی بی تو نے خود دفن کروایا. تو میں نے تو دفن نہیں کروایا. تو پھر پتہ نہیں بھرکے میں پہچان نہیں سکا. ہم دربار سے لاش نکال کے باہر پھینکتے تھے. تیری طرح کی ایک ضعیفہ آتی تھی, ہاتھ ایک یہاں ہوتا تھا ایک یہاں ہوتا تھا, آواز دے کے کہتی تھی او بصرے والوں میرا بیٹا قتل ہو گیا کوئی دفنا دو. اس وقت منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے ہائے زہرا